بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی اگلا سوال ہے، یہ آب حیات کس چیز کا نام ہے کہ جسے پینے سے انسان کو موت نہیں آ سکتی؟ سنا ہے کہ آب حیات اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص نے پی رکھا ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ سب کہانی ہے میرے بھائی، سب کہانی۔ آب حیات کون پی کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے جی؟ آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہانیوں میں، سٹوریوں میں، دیو مالائی قصے کہانیوں میں موجود ہے، وہ اسی کی بنیاد پہ وہ حضرت خضر کو ابھی تک زندہ مانے ہوئے ہیں۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب قرآن کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ موت آ کے ہی رہنی ہے، پھر آب حیات کا کیا کانسیپٹ رہ سکتا ہے؟ سارے جھوٹے دعوے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی موت کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کا قطعاً تعلق کسی کے کوئی خوراک کھانے یا پینے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس قسم کا تو وسوسہ شیطان نے ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو دیا تھا، سیدہ حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو، کہ وہ آپ پتہ ہے شیطان نے کیا وسوسہ دیا تھا؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس شجر کے درخت کھانے سے روکا ہے نا، تو کس لیے روکا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ سورۃ الاعراف میں جہاں پہ قصہ آدم اور ابلیس ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے سٹارٹ ہی کے اندر، اور وہاں پہ وہ دعا بھی آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو ابلیس نے ان کو وسوسہ دلایا ہے نا، وہ یہی تھا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ دلایا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ جو جنتی لباس ان کے اوپر تھا وہ ان سے اتروا دے اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ ظاہر ہے وہ جنتی لباس تو پھر چلا گیا نا اس لغزش کی وجہ سے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو۔ تو یہ آب حیات کی لالچ تو شیطان نے لگائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جی یہ ایسی چیز ہے کہ آپ پی لیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو حضرت آدم کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت خضر والا یہ تو ہے ہی ساری کہانی بازی ہے۔ قصہ موسیٰ اور خضر یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ دیکھیں، میں نے پوری ڈاکٹرین ان کی ختم کی ہے، پوری تصوف انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اوپر کھڑی کی تھی سورۃ الکہف کے حوالے سے۔ اس میں حضرت خضر کے حوالے سے جتنے ان کے کلیمز ہیں کہ وہ خضر زندہ ہے، لوگوں کو ملتا ہے، قرب قیامت میں دجال کے سامنے جو مرد مومن آئے گا وہ خضر ہوگا، یہ ساری کی ساری کہانیاں میں نے کھول کے بیان کر دی ہیں، اور ایک جملے سے ان کی پوری ڈاکٹرین الٹ کے رکھ دی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد کا ذکر کیا ہے کہ جب میں تمہیں نبوت دوں اور رسالت دوں اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے، تعویل عام میں تو سب کے لیے تھا، تعویل خاص میں نبی الاسلام کے بارے میں، تو تم نے ضرور بھی ضرور اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے اور ان کی دین میں مدد کرنی ہے، اور اس پہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، اور میرا بھاری ذمہ اس پہ تم اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو تم فاسقین میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے نعوذ باللہ، اور وہ پیغمبر ہیں، چونکہ غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا، حضرت موسیٰ کے وہ استاد ہیں قرآن کی روح سے، بخاری مسلم میں ان کا نام بھی ہے۔ اصل لفظ ہے خاضر، یہ جہاں سے گزرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے سبزہ اگ جاتا تھا، یہ گنبد خضرا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا سبزے کے لیے، اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے، وہ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا، میرے پانی تے بھی حکومت کی کوشش کی تھی تو میں دسیا سی جناب وسی کنج کیتا، سب کہانیاں۔ اچھا، تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے تو وہ زندہ ہے،
تو بھئی میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو قرآن کی روح سے تو ان کو نبی علیہ السلام کی غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک کے موقع پر آ کے حضور کی مدد کرنی چاہیے تھی، آپ کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہیے تھا. اور اگر وہ نہیں ہوئے ہیں، کسی ضعیف روایت سے بھی نہیں ثابت کہ وہ کبھی آئے ہوں یا آپ پہ ایمان لائے ہوں سامنے آ کے صحابہ کی موجودگی میں. بھئی حضرت جبرائیل اگر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو حضرت خضر نہیں تھے آ سکتے؟ تو قرآن کی روح سے تو ان کی نبوت اور سب کچھ چھن چکا ہے، تو آپ ان کے بارے میں اتنا بڑا فتویٰ لگانے لگے ہیں. وہ ہے ہی نہیں تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، اب واللہ عالم وہ پیغمبر تھے یا کوئی فرشتہ تھا، فرشتوں کا پیغمبر تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے. دیٹس آل. اور مسلم شریف سے جو پیش کرتے ہیں نا قرب قیامت میں جو ایک دجال کے سامنے مومن کھڑا ہو جائے گا، اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ راوی کہتا ہے کہا جاتا ہے وہ حضرت خضر ہیں. سند کوئی نہیں، کہا جاتا ہے یعنی سن سنا کے سننی، روایتیں مشہور. یہ بھی جی آب حیات پی لی حضرت خضر کو، اب موت ہی نہیں آنی ہے. اور کتنے لوگ ہیں پوری پوری زندگی وہ پھر نا چلت پھرت بھی کرتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے نا. بزرگ میں عزت کے معنوں میں نہیں کہہ رہا، پرانے ہونے کے معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آب حیات کی تلاش میں پھرتے رہے. ہمیں کہیں سے آب حیات مل جائے تو ہم پی لیں تو ہم کبھی نہیں مریں گے. سر آپ کے ابا جی کو آب حیات کی لالچ سورہ الاعراف میں نے آیت پڑھ دی تھی شیطان نے، تو پھر ان کو کس آزمائش سے گزرنا پڑا اور اس کے بعد ہمیں بھی آج تک گزرنا پڑ رہا ہے. تو آپ بھی مہربانی کریں یہ آب حیات کی تلاش چھوڑ دیں. موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، کوئی زندگی کسی کی لمبی نہیں کر سکتا، کوئی زندگی کسی کی کم نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. سورہ نساء میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے رہے گی. سورہ آل عمران میں آیا کہ غزوہ احد کے بعد کئی منافقین نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ جنگ میں نہ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو یہ خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. ان کی موت نہیں تھی نا، تو اس لیے یہ آیا ہی نہیں. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو موت دینی ہے وہ اس کی موت کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزار کے بھی زندہ رکھنا ہے اس کو کوئی موت نہیں دے